الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حدیث شریفی کتاب کی کتاب الصلاۃ چل رہی، نماز کی بات چل رہی ہے پچھلے کئی جمعوں سے، اور اہمیت نماز کے اوپر، فضائل نماز کے اوپر بات یہاں آپ سن رہے ہیں، احادیث سن رہے ہیں، احادیث مبارکہ. آج جو حدیث شریف میرے سامنے ہے وہ حضرت ابن عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، ان سے روایت ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک صلاة لقی اللہ وهو علیہ غضبان. رواہ الطبرانی. کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دے گا، کوئی نماز اس سے رہ جائے گی، یعنی اس سے قضا ہو جائے گی، وہ چھوڑ دے گا نماز کو، تو لقی اللہ وہو علیہ غضبان، تو وہ اللہ تعالیٰ سے جب ملے گا، جس وقت اللہ سے ملاقات ہوگی، آخرت ہوگی، تو اللہ جل شانہ اس کے اوپر غصے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کی حالت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا. وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم الا تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرقت ولا تترک صلاة مکتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواہ ابن ماجہ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب، میرے خلیل، اوصانی خلیلی، یہ صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک تعبیر ہوا کرتی تھی کہ آپ کی طرف سے جو بات آئے تو یہ کہا کہ مجھے میرے خلیل نے. خلیل اس محبوب کو کہتے ہیں کہ جس کی محبت پورے دل کا احاطہ کر لے، اور اس کے علاوہ کسی اور انسان کی محبت جب دل میں نہ رہے تو وہ خلیل کہلاتا ہے. جیسے کہ ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا ابو الدرداء خلیل فرما رہے ہیں کہ میرے خلیل نے، یعنی جن کی محبت میرے دل کے تمام حصوں کے اندر سرایت کر گئی ہے، انہوں نے مجھے فرمایا، جو نصیحتیں کی وہ بیان کر رہے ہیں. کیا ہے کہ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ تشرک باللہ شیئا، کبھی معمولی سا بھی شرک نہ کرنا، شرک کے قریب بھی نہ جانا. شیئن، تھوڑا سا بھی، لا تشرک باللہ شیئن، کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے شرک کی بو آئے، جس سے معمولی سا بھی شرک کی طرف انسان کا رجحان ہو. وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم کو جلا دیا جائے، کوئی تمہیں زندہ آگ میں جلا دے یا تمہارے کوئی ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، نہیں اتنی سخت مصیبت بھی تمہیں پیش آ جائے تو شرک کا ارتکاب نہ کرنا، شرک سے بچنا. اس لیے ایسے تمام افعال سے، ایسے تمام اعمال سے بچنا چاہیے
جو شرک کے قریب جاتے ہیں، انسانوں کو شرک سے میں مبتلا کر دیتے ہیں بالآخر. اور اس کے لیے اس تعبیر کو اختیار کیا گیا کہ چاہے جتنا بھی تمہارے اوپر مشکل پیش آئے. وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور کہا کہ فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑنا. مکتوبہ فرض نماز کو کہتے ہیں، اور متعمدن کہتے ہیں جان بوجھ کر چھوڑنے کو. کہا کبھی نہ چھوڑنا. وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً متعمدن، جان بوجھ کر. فمن ترکها متعمدن، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، فرض نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، بریئت منہ الذمہ، تو کہا کہ اللہ تعالی کا ذمہ اس کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے امان میں نہیں رہتا وہ بندہ، اللہ کی امان اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے. تو جس کے اوپر سے اللہ کی امان ہٹ جائے تو اور دنیا میں کون ہے جو اس کو امان دے گا؟ جس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ اپنا سایہ ہٹا دیں رحمت کا، تو دنیا میں اور کون سا ایسا سایہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سائے کی جگہ کے اوپر اس کے لیے کام کرے گا؟ کہ نماز، فرض نماز چھوڑنے والے کا اللہ تعالیٰ ذمہ ہٹا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے ذمے کے اندر ہوتا ہے، اور ہزاروں مصیبتوں اور آفتوں اور پریشانیوں سے اللہ جل شانہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ ولا تشرب الخمر، کہا کہ شراب نہ پینا. خمر شراب کو کہتے ہیں، کہ شراب نہ پینا. فإنها مفتاح كل شر، کا شراب تمام برائیوں کی پھر کنجی ہے. مفتاح کہتے ہیں کنجی کو، تو شراب جو ہے وہ مفتاح ہے کل شر، ہر شر کی، کیونکہ انسان اس کے اندر اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کو نہیں پتہ چلتا، اس کو تمیز نہیں رہتی کسی بھی چیز کی، نہ دنیا کے اپنے کسی فائدے نقصان اور شرم حیا کی تمیز رہتی ہے انسان کو، اور نہ آخرت کی تمیز رہتی ہے. انسان کی عقل کے اوپر جو ہے وہ نشے کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور انسان عقل کی بجائے نشے کی کیفیت کے اندر فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح نماز یہ چھوڑنے پر جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں حدیث میں، اس کا بیان چل رہا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الشرک والکفر، ایک بندے کے درمیان، انسان کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان جو فاصلہ ہے، کہ وہ صرف کتنا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑ دینا. یہ نماز کا چھوڑ دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ بندے کو، اگر وہ نماز کو فرض نہ سمجھ کے چھوڑ رہا ہے تب تو کافر ہو گیا، نماز کی فرضیت کا انکار کرنے کی وجہ سے. اگر اس کی فرضیت کو مانتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ اب اسے پڑھی نہیں جاتی، وضو نہیں کیا جاتا، نماز نہیں پڑھی جاتی، تو یہ کبیرہ گناہ، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کو جو فراموش کر دینے والا اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اس کو کفر اور شرک کی طرف لے جا سکتا ہے. اس کا وبال ایسا آ سکتا ہے انسان کے اوپر کہ جیسے انسان قدم بقدم کفر و شرک کی طرف اپنا سفر طے کرتا ہے. پھر فرمایا کہ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دوسری روایت میں اس یہاں بین الشرک والکفری ہے حضرت جابر کی روایت میں، اور دوسری روایت میں بین الکفر والایمان ہے، کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو فیصلہ کن چیز ہے، کہا کہ وہ ترک الصلاۃ ہے، نماز کا چھوڑ دینا. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ فاذا ترکها فقد اشرک، کہ ایک بندے اور شرک کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نماز کو چھوڑ دینے کا ہے، اور جب بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ، تو وہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے. شرک کا ارتکاب وہ گویا کہ کرتا ہے کہ اس نے اللہ جل شانہ کے اتنے بڑے حکم کو چھوڑ کر، جو اس کے اوپر اس کا وبال اس شکل کے اندر آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کا اس کے اوپر گناہ اس شکل کے اندر آ سکتا ہے کہ وہ جو اس کو شرک تک لے جائے. اسی مضمون کی روایت ہے انس سے ایک دوسری بھی روایت ہے جنہوں نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، کہا کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس نے
اعلانیہ کفر گویا کہ کیا. یہاں کفر کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک کفر کا معنی تو اللہ تعالیٰ کا انکار ہوتا ہے، اور ایک کفر کا معنی ناشکری ہوتی ہے کہ ایک بندے نے نماز چھوڑ کر اعلانیہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی جتنی نعمتیں اللہ پاک نے اس کے اوپر فرمائی ہیں ان نعمتوں کا انکار کر رہا ہے، عمل کے ذریعے انکار کر رہا ہے. زبان سے چاہے وہ بے شک شکر اللہ تعالیٰ کا، شکر اللہ تعالیٰ کا کہتا رہے، لیکن نماز چھوڑ کر اس نے اللہ تعالیٰ کی ایک عملاً اور عملی نافرمانی کا گویا کہ اعلان کیا ہے. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. تو آپ نے کہا کہ ہمارے درمیان اور ہمارے اور لوگوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہی کا عہد ہے، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا، اس نے ناشکری کی. اور عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ. کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کسی چیز کو، کسی بھی اور عمل کو کہ نہ کرنے کو، کسی بھی اور یعنی دین کے کسی اور کام کے چھوڑ دینے کو ایسا کفر نہیں سمجھتے تھے جیسا نماز کے چھوڑ دینے کو سمجھتے. یعنی بالفاظ دیگر نماز کے چھوڑ دینے کو سب سے بڑا، تمام جرائم میں سے سب سے بڑا جرم سمجھتے تھے، تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے، تمام ناشکریوں میں سے سب سے بڑی ناشکری سمجھتے تھے کہ ایک انسان نماز کا تارک ہو جائے، نماز کو چھوڑ دے. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. کہا کہ اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. 7 سال کے جب وہ ہو جائیں تو ان کو نماز کا کہنا شروع کر دو، یعنی ہر نماز پہ ساتھ لے کے جاؤ، تلقین کرو، اٹھاؤ، فجر پہ اٹھاؤ جب وہ 7 سال کے ہوں. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو مارو ان کو نماز نہ پڑھنے پر. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا یعنی سختی کرو. 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کے اوپر مارنے سے مراد کوئی ایسا ہاتھ پاؤں توڑنے والا مارنا مراد نہیں ہے، تادیب مراد. سختی کی جائے ان کے اوپر کہ اگر وہ نماز چھوڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر رہ رہے ہیں تو کہا کہ وہ اور 10 سال کے ہو جائیں. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ اور کہا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، بہن بھائی یا بھائی وغیرہ سارے، تو ان کے بستر الگ کر دو، الگ بستروں پر ان کو سلاؤ 10 سال کی عمر کے بعد. اور نماز نہ پڑھنے کے اوپر ان کے اوپر سختی کرو، اور 7 سال کی عمر میں ان کو نماز کا حکم دینا شروع کر دو. یہ تربیت کی وہ چیزیں ہیں جس کا ہم چونکہ اہتمام نہیں کر پاتے. جب بچوں کی عمریں یہ عمریں ہوتی ہیں، جب وہ 7 سال کے ہوتے ہیں، جب وہ 10 سال کے ہوتے ہیں، پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، پھر ہمارا خیال ہوتا ہے، ایک انسان کو عمر کے کسی مرحلے پر خیال آتا ہے کہ میرا یعنی وہ کتنا بے برکت گھر ہوگا جس کے اندر فجر کی نماز کے وقت میں جوان لڑکے، جوان بندے سو رہے ہیں اور مسجد کے اندر نہ جاتے ہیں. آج والدین اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوتے. جوان بچوں کو، بڑی عمر کے لڑکوں مردوں کو کہ خود نماز پر جا رہے ہوتے ہیں لیکن بچوں کو نہیں لا پاتے. اور جب نہیں لا پاتے، اس عمر سے ان کو نہیں لائے، جب وہ 7 سال کے تھے تو ان کو کہنا نہیں شروع کیا، اور جب وہ 10 سال کے تھے تو ابھی کنٹرول میں تھے جس زمانے میں، اس زمانے میں ان کے سامنے نماز کی اہمیت کو نہیں قائم کیا گیا، تو اب ظاہر ہے کہ اب وہ اس عمر پہنچ گئے کہ وہاں پر وہ نہیں آ پاتے. اس لیے اس کا شروع جو ہے وہ جن عمروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے ان عمروں کے اندر نماز کا کہنا شروع کر دینا چاہیے. یہ تو نماز کے پڑھنے کی فضیلت تھی اور نہ پڑھنے کے اوپر وعیدیں تھیں. جب یہ بات ہو جاتی ہے، اس سے نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کیا کیا چیزیں ہیں. نماز سے پہلے وضو ہے اور طہارت ہے، یا غسل ہے یا وضو ہے. اس غسل یا وضو اور کپڑے کی پاکی
اور جگہ کی پاکی، یہ ساری طہارت کے باب کے تحت آتا ہے. اس کو ابھی ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ ایک دفعہ پہلے چند سال پہلے یہ حدیث میں نے یہاں آپ حضرات کو سنائی تھی، اس لیے دفعہ ہم نے نماز سے پڑھا. نماز کی جب اہمیت بندے کے دل میں بیٹھ گئی اور اس کے چھوڑنے کی اس کو سخت ترین جرائم پتہ چل گئے، تو پھر محدثین جو باب لاتے ہیں وہ نمازوں کے اوقات کا لاتے ہیں کیونکہ نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے وہ مسلمانوں پر اپنے اوقات میں فرض کی گئی ہے. ہر نماز کا ایک وقت ہے، جب وہ آتا ہے تو فرض ہوتی ہے. یہ زوال کے بعد ظہر کا یا جمعے کا وقت شروع ہوتا ہے. اب جب وہ وقت آ گیا تو اب اس وقت یہ اس کا پورا وقت ہے عصر کی نماز سے پہلے تک، عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک یہ سارا ظہر کا وقت ہوتا ہے. اس لیے جب نماز ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے اس کے اوقات بھی ہیں. اوقات کے بارے میں یاد رکھیں کہ اوقات کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ پورا وقت کتنا ہے کسی نماز کا، جیسے کہ ابھی زوال کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہوا اور یہ تقریباً آج کل کوئی 5 کتنے بجے قاری صاحب 5:07 تک عصر کا وقت داخل ہو جاتا. یہ سارا وقت ظہر کا ہے. اب یہ اس میں کسی وقت میں بھی جماعت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کسی سے جماعت رہ جائے تو انفرادی نماز پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور وقت ہوتا ہے جس کو مستحب وقت کہتے ہیں، کہ زیادہ بہتر وقت کون سا ہے، کون سی نماز کس وقت کے اندر پڑھی جائے تو وہ زیادہ ثواب کا باعث ہوگی، اس کے اندر زیادہ انسان کو ثواب ملے گا. اس میں آپ فجر کو لے لیں. فجر کا وقت آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی وقت داخل ہوتا ہے تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جہاں پر اذانیں دی جاتی ہیں اس وقت کے اندر یا سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد آج کل جس طرح کوئی تقریباً 4:54 پر کوئی 53 کے لگ بھگ جا کر ختم ہو جاتا ہے، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس طرح کا وقت ہوتا ہے. اس میں سے اول وقت میں بھی ایک انسان کے پاس پڑھنے کا اختیار ہوتا ہے، درمیان میں بھی اور آخر کے اندر بھی. کون سے وقت میں پڑھے کہ وہ زیادہ ثواب کا باعث ہو، اس پر احادیث کتاب المواقیت کے تحت لائی جاتی ہے، جو اب باب شروع ہو رہا ہے. اوقات کیا ہوں گے؟ مثلاً فجر کی نماز کو آپ لے لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ فجر کے اندر اسفار کرو. اسفار کہتے ہیں روشنی کو تھوڑا پھیلنے دینا، یعنی فجر اپنے آخری وقت کے اندر پڑھو. تو اتنے وقت کے اندر عام طور پر مساجد کے اندر فجر پڑھی جاتی ہے. فقہا نے ایک احتیاط بتائی ہے، کہا کہ فجر ایسے وقت، کہا کہ کتنا مؤخر کریں کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ اجر ملے، تو کہا کہ اتنا مؤخر کریں کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد امام کو یہ خیال آئے، مثال کے طور پر امام کو نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ میرا وضو نہیں تھا، تو ظاہر ہے نماز دوبارہ ہوگی. تو کہا کہ اتنا وقت ہو. بعض حضرات کہتے ہیں کہ 2 دفعہ جماعت اور ہو سکے، جماعت کی نماز. اگر جماعت میں مثال کے طور پر اگر 10 منٹ لگتے ہیں فرض کیجئے فجر کی نماز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 25-30 منٹ پہلے بندہ کم سے کم نماز پڑھے، کہ ایک نماز 10 منٹ لے گی یا 8 منٹ لے گی، دوسری بھی 8 منٹ لے، تیسری بھی 8 منٹ لے، تو 24 منٹ کم سے کم انسان کو چاہیے ہوتے ہیں وقت ختم ہونے تک. تو اگر 8 منٹ کی نماز ہے مثال کے طور پر اور 54 کے اوپر وقت ختم ہو رہا ہے، تو کم سے کم یہ کہ بندہ 4:30 بجے نماز پڑھے. مزید احتیاط یہ ہے کہ 4:20 کے اوپر نماز پڑھے. یہ ہے اسفار کہلاتا ہے، یہ نماز فجر کو دیر سے پڑھنا. ظہر کی نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. جو حدیث آ جائیں گی حدیث بھی ساری ٹھنڈا کر کے پڑھو. تو ٹھنڈا کرنے کی 2 صورتیں ہیں. ایک یہ صورت ہے کہ جب وقت داخل ہو جائے، جس طرح آج کل 12-12:15 بجے وقت داخل ہوتا ہے، اس کے بعد بندہ جلدی پڑھے. اور یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی تاخیر کی جائے، کہ کہا کہ جتنی جو تیز ترین دھوپ ہے اس سے گزار کر اس کو پڑھا جائے، خصوصاً گرمیوں کے دنوں کے اندر. تو اس لیے فجر میں ظہر کے اندر تھوڑی سی اپنے وقت سے آگے ٹھنڈک کی طرف لے کر جانا اس کو، اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ مستحب ہے. اسی طرح عصر کا وقت داخل ہونے کے میں بھی ہمارے ہاں 2 یعنی ظہر کا وقت ہمارے آپ نے دیکھا ہے تھوڑا دیر سے ہم عصر پڑھتے ہیں، لیکن آپ میں جو لوگ حرمین شریفین میں رہے ہیں یا عرب دنیا میں رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر عصر کی نماز بہت پہلے ہوتی ہے. ظہر اور عصر کے درمیان فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو دونوں قسم کی روایات. اور تو ہمارے ہاں امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو، ان احادیث کو راجح قرار دیا ہے جس میں عصر کی تاخیر کا ذکر ہے، کہ 2 مثل وقت گزر جائے ظہر کے بعد. اور دیگر فقہا نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عصر کو پہلے وقت کے اندر پڑھنا، اس لیے اس میں فرق ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز اذان عین جیسے ہی وقت داخل ہوتا ہے تو مغرب کی نماز کی اذان دی جاتی ہے، اور اذان کے بعد مغرب کی نماز کو فوراً کھڑا کرنا مستحب ہے۔ بعض فقہا نے تو یہ بھی لکھا ہے اس تاجیل کے بارے میں، مغرب کی نماز کے بارے میں، کہ مؤذن واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھے نہ، بیٹھ کر انتظار نہ کرے۔ کہا کہ مؤذن پرانے زمانے میں اسپیکر تو نہیں ہوتے تھے مسجدوں کے اندر، تو مؤذن اذانیں دیتے تھے مسجد سے باہر، مینار ہوتے تھے یا اونچی جگہ بنائی جاتی تھی، مؤذن مسجد سے باہر جاتے تھے، اس اونچی جگہ پر سیڑھیوں پر چڑھتے تھے اور ادھر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، تو اذان کی جگہ کہلاتی تھی، مأذنہ کہتے تھے اس کی، اذان کی جگہ باقاعدہ مسجدوں کے اندر بنائی جاتی تھی تاکہ ذرا آواز دور تک جائے، لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے۔ تو فقہا نے بعض نے لکھا ہے کہ جب مؤذن وہاں سے آئے، اذان دے کر نیچے اترے، اقامت چونکہ مؤذن نے کرنی ہوتی ہے، تو وہ بیٹھے نہیں، آئے اور سیدھا صف کے اندر کھڑے ہو کر اقامت شروع کر دے مغرب کی نماز میں، تو اس کو اندازہ لگایا گیا۔ تو آج کل جو ہمارے فتاوا دارالفتاء جو فتاوا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے بعد 1.5-2 منٹ سے زیادہ کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس کے بعد اس میں نماز کھڑی کر دینی چاہیے۔ عشاء میں تاخیر جو ہے وہ مستحب ہے، تھوڑا دیر سے پڑھنا، مگر اگر اس تاخیر سے اس بات کا اندیشہ ہو کہ لوگ سو جائیں گے اور نماز چھوڑ دیں گے، جیسے دیہاتوں کے اندر بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ شہروں میں تو نہیں ہوتا، پھر عشاء کو لوگوں کی نماز فوت ہو جانے کے ڈر سے جلدی پڑھ لینا جو ہے وہ مستحب، وہ جائز ہے، انسان جلدی اس کے اندر پڑھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح اوقات جب بندہ نماز پڑھے تو اس میں اس بات کا بھی لحاظ رکھے کہ ایک تو جماعت کے ساتھ پڑھے، جماعت کی بہت بڑی اس میں اہمیت ہے، دوسرا یہ ہے کہ مستحب اوقات کے اندر اس کو پڑھنے کی کوشش کرے تاکہ زیادہ ثواب ملے۔ پڑھنی تو ویسے بھی ہے، تو بندہ اس وقت میں کیوں نہ پڑھے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہو یا ارشاد فرمایا ہو کہ اس وقت میں پڑھو، اگرچہ وقت اس کے آگے پیچھے ایک پورا لمبا چوڑا وقت اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ اس کو بھی ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے نمازوں کے لیے، اور جب بندہ جماعت کا اہتمام کرتا ہے تو مساجد کے اندر، ہمارے ہاں ساری مساجد میں نمازیں جو ہے وہ اپنے مستحب اوقات کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ وعن عبداللہ ابن رافع مولى ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ انہ سأل عن وقت الصلاح، انہوں نے نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انا اخبرک، میں تو آپ کو بتاتا ہوں، صلی الظہر اذا کان ظلک مثلک والعصر اذا کان ظلک مثلیک۔ پرانے زمانے کے اندر گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، آپ کے ذہن میں رہے، سورج کے سائے کی حرکت کے ساتھ وقت بتایا جاتا تھا۔ اب تو آج کل لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے گھڑیوں کا دور آ گیا۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جب تمہارے سائے کے برابر سایہ ہو جائے تو پھر تم ظہر پڑھنا، اور جب سایہ تمہارے سائے سے دگنا ہو جائے تو پھر اس وقت عصر پڑھنا۔ سائے کے اوقات کو دیکھ کر انہی احادیث کو، کس وقت میں کون سا سایہ ہوتا ہے، یہ نمازوں کے نقشے مرتب ہوتے ہیں جو مسجدوں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پورے سال کی سورج کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اندازہ لگا لیا گیا کہ سال کے کس دن میں سورج کس وقت میں کہاں پر ہوتا ہے، تو نماز کا وقت کب داخل ہوگا اور کم، اور یہ اس کو جنتریاں کہتے ہیں یا وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز اور نماز کے اہتمام کے اندر داخل ہے جو آگے آ جائے گی، جو میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بتا دیا، کہ وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے جب بندہ آئے تو ایک اور چیز جس کا اہتمام ہے وہ یہ ہے کہ صف کا اہتمام صحیح کرے۔ صف میں سب سے پہلی صف سب سے افضل ہے، اور پہلی صف میں جتنا انسان امام کے قریب ہوگا وہ جگہ افضل ہوگی، چاہے دائیں ہو چاہے بائیں۔ امام کے قریب والی جگہ افضل ہے امام سے دور کی جگہ کی بنسبت، اس لیے جب بندہ آئے مسجد کے اندر تو جتنا قریب اس کو جگہ مل سکتی ہے مصلی کے ادھر بیٹھنے کی کوشش کرے، لیکن امام کے عین پیچھے 2-3 لوگ وہ نہ کھڑے ہوں جو نماز کے مسائل نہیں جانتے، اور جو لوگ اگر امام کو وضو ٹوٹنے کی وجہ سے جانا پڑا تو وہ آگے نماز کے مسائل کنٹینیو نہیں کر سکتے، نماز کو آگے اس کے اہل نہیں ہے، وہ لوگ امام کے عین پیچھے نہ کھڑے ہوا کریں۔
حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے باقاعدہ، کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے اولِ النہا کھڑے ہوں، عین پیچھے میرے پیچھے احباب علم کھڑے ہوں، علم والے لوگ کھڑے ہوں، جن کو نماز کے مسائل کا پتہ ہو، وہ کھڑے ہوں پیچھے، کیونکہ بعض اوقات امام کو جانا پڑتا ہے، تو 3 لوگ بھی پیچھے ایسے ہونے چاہیے۔ ایک بندہ ہے اگر کھڑا ہے، اس کو ہو سکتا ہے خیال نہ ہو، وہ کسی بے خیالی کی دنیا میں ہو، تو اس لیے دوسرا بندہ بھی ہو، تیسرا بندہ بھی ہو، جس کا نا سیکنڈ ان کمانڈ اور تھرڈ ان کمانڈ، یہ سارے ہونے چاہیے عین پیچھے۔ تو امام کے پیچھے انہی کو کھڑا ہونا چاہیے جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو امامت کی اہلیت رکھتے ہیں، امامت کے مسائل جانتے ہیں۔ دیکھیں جب امام جائے گا نا، اس کی نماز تو ٹوٹ گئی ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، کوئی وجہ وہ جا رہا ہے، یہ پچھلا بندہ اگر بڑے قدم لے کر آگے گیا تو اس کی نماز بھی جائے گی، اور جب وہ پڑھائے گا تو سب لوگوں کی جائے گی اس کی وجہ سے۔ اس کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ اسے اپنے قدم کیسے لینے ہیں امام کے مصلی تک جانے کے لیے، یہ مسئلے اس کو معلوم، کیونکہ عمل کثیر نہیں کرنا، اس نے بڑے بڑے ڈگ بھر کے اس نے آگے نہیں جانا، اس نے ایسے خاص طریقے کے ساتھ آگے جانا ہے اور امام کے مصلی پہ کھڑے ہو کر وہیں سے نماز کو جاری رکھنا ہے جہاں سے نماز۔ ہمارے ہاں لوگ اس کی احتیاط نہیں کرتے، لوگوں کو شوق ہوتا ہے امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا، یہ نہیں پتا کہ اگر مسئلہ پیش آ گیا تو پھر میں کیا کروں، اور مجھے اس کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو ایک تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ منع کیا گیا کہ مسجد کے اندر اپنے نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ خاص نہ کرے، یہ نہیں کہ متعین ہو کہ ہر نماز میں آ کر ادھر ہی کھڑے ہو جائیں، اسے حدیث میں باقاعدہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ویسے نہ بنو جیسے کہ اونٹ ہوتے ہیں اپنے باڑے کے اندر جاتے ہیں، کہا اونٹوں کا اپنے باڑے کے اندر جگہ متعین ہوتی ہے، آپ جب ان کو سب کو اندر کریں گے نا، چراگاہ سے لائیں گے، ہر ایک جا کر اپنی کھرلی پر کھڑا ہو جائے گا، ادھر سے ہٹتا نہیں ہے وہ، پھر اونٹ کا کینہ ویسے ہی مشہور ہے۔ تو کہا کہ مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ نہ متعین کرو کہ تم یہیں آ کے نماز پڑھو، جہاں بندے کو جب جگہ آئے، امام کے عین پیچھے کی 3 جگہوں کو چھوڑ کر قریب ترین جگہ کے اوپر جا کے دائیں ہو بائیں ہو وہاں کھڑا ہو جائے۔ تیسری چیز جو سب سے زیادہ مذموم ہے، وہ مسجد میں اپنے آنے سے پہلے کوئی مصلی بچھانا، کوئی جگہ پکڑنا، یہ قبضہ ہے، کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ خود آیا نہیں اور یہاں پر اس کا مصلی پہلے آ جائے۔ ہمارے ہاں ایک زمانے کے اندر ایک چیف جسٹس صاحب یہاں نماز پڑھتے تھے، تو ان کی آمد سے پہلے ایک دن میں نے دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے، بندہ نہیں ہے، ساتھ ایک ملازم بیٹھا ہوا ہے اسی پہلی صف کے اندر۔ دوسرے جمعے میں نے دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے، بندہ نہیں ہے، پھر دیکھا تو وہ آخر میں تشریف لاتے تھے، ان کا ملازم مصلی پہلے بچھا جاتا۔ تو میں نے اسی طرح جمعے کے اندر کہا، میں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ بندہ مصلی پہلے بھیج دے خود بعد میں آئے، اپنا مصلی بچھا کے چلا جائے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سے میں نے ان کو دیکھا، ان کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ شریعت کے سامنے سرنڈر کرنے کا مزاج ہے، وہ سب سے پہلے آ کر بس بیٹھے ہوتے تھے، پھر انہوں نے نوکر اور مصلی نہیں بھیجا اس کے بعد۔ یہ پھر کیا مسجد ہو گئی جس کے اندر چودراہٹ ہو، اس کے اندر بھی خواص اور عوام ہو کہ بھئی یہ جگہ فلاں کی ہے، یہ چودھری صاحب کی ہے، یہ خان صاحب کی ہے، یہ امیر صاحب کی ہے، یہ غریب صاحب کی ہے، یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد تو وہ ہے جس کے اندر ساری خدا کی مسجد ہے، اور جو بندہ جہاں پر آ کے بیٹھ جائے اور کھڑا ہو جائے، کوئی اس کو چوں نہیں کر سکتا کہ آپ یہاں پر کیوں آئیں۔ اس لیے مسجدوں میں اپنی جگہ خاص نہیں کرنی چاہیے، اور مصلی نہیں بچھانے چاہیے پہلے سے، اپنے آنے سے پہلے کسی اور کے ذریعے سے جاؤ میرا مصلی بچھا دو میں پھر آ جاؤں گا۔ اس چودراہٹ والے بندے کی نماز اللہ تعالیٰ کو درکار نہیں ہے، اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی، اس کے مصلی سمیت، کہ یہ تم نے کیا کس طریقے کے ساتھ آ کر یہاں پر یہ چیز بچھائی۔ اس کا مسجدوں کے اندر جو مسجد کی جو خصوصیت ہے وہ عمومیت ہے کہ عام ہے مسجد، غریب ترین بندہ آ کر کہیں پر بیٹھ جائے تو بڑے سے بڑا حکمران آ کر اس کی جگہ سے اس کو ہلا نہیں سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلی صف میرے لیے خالی کرو۔ دنیا کی آپ تمام تقریبات کے اندر دیکھیں، پہلی صفیں وی آئی پی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اور پروٹوکول طے ہوتا ہے، یہ جی پہلی رو ہے، منسٹرز یہاں پر آئیں گے، یہ دوسری رو ہے، اس میں یہ لوگ آئیں گے، یہ تیسری رو ہے۔ اگر مسلمانوں نے یہی کام مسجد میں شروع کر دیا تو آپ سوچیں کہ خدا کے گھر کی کتنی بڑی توہین اور بے اکرامی ہے۔ یہاں تو جو آ گیا اور جہاں آ کر بیٹھ گیا، اور جو جب آئے، اس لیے میں آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں جمعے کے دن بھی کہ آگے نہ آیا کریں، کندھے نہ پھلانگا کریں، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں۔ اس پر حدیث ہے، حضور نے منع کیا ہے، کہا کہ جمعے کا ثواب اس کو نہیں ملتا جو کندھے پھلانگ کر آگے آتا ہے، اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملتا۔ تو انسان اپنے نمازوں کے اپنے ثواب کو محروم کیوں کرے اپنی گندی عادتوں کی وجہ سے؟ کہ بس مسئلہ کیا، انسان کو عادت پڑ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کمفرٹ زون ہے ایک آدمی کا، آسانی کا، کہ مجھے اس میں آسانی ہے، مجھے اس میں آسانی ہے، تو آسانیوں پر جو چلے گا ثواب سے محروم ہو جائے گا، مشقت بھی کرے گا ثواب بھی اس کو نہیں ملے گا۔ اس لیے نماز کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔